دنیا میں ایسی بہت سی قومیں ہیں، بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر سب کچھ ہے، وسائل بھی ہیں، لوگ بھی ہیں، صلاحیت بھی ہے، لیکن پھر بھی وہاں پر غربت ہے، بدحالی ہے، محرومی ہے۔ جہاں پانی ہے مگر لوگوں کی پیاسی نہیں بجھتی، زمین زرخیز ہے لیکن وہاں فصلیں ہی نہیں ہوتی، کارخانے ہیں لیکن روز بیچارہ مزدور بھوکا مرتا ہے۔ وہ چاہیں تو پانی کا نظام بہتر کر کے زراعت میں انقلاب لا سکتے ہیں، وہ چاہیں تو ڈیم بنا کر، نہروں پر ٹربائنز لگا کر سستی بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ چین نے ایسے ہی کروڑوں لوگوں کو بجلی دی اور ان کی صنعت کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ چاہیں تو ہمسائے ملک سے سستی بجلی اور تیل اور گیس لے کر کے عوام کو ریلیز دے سکتے ہیں۔ ترکی نے ایسا کیا ہے، بھارت نے ایران اور روس کی تیل اور گیس کے معاہدے کیے ہیں اور وہ اپنی عوام کو ریلیف دے رہے ہیں۔ وہ چاہیں تو امن و امان قائم کر کے قوم کو سکون کی سانس دے سکتے ہیں۔ وہ چاہیں تو ٹورزم کو فروغ دے کر کے ماحول کو بہتر بنا کے فیکس آمدنی آرام سے بڑھا سکتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو ٹورزم سے اپنی معیشت کو سنبھالے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ وہ چاہیں تو تعلیم کو جدید بنا کر نئی نسل کو مہذب قوموں کی صف میں کھڑا کر سکتے ہیں۔ وہ غربت اور جہالت کا خاتمہ کر کے ریاست کو خوشحال بنا سکتے ہیں، جیسے چین نے پچھلے 15-20 سالوں کے اندر کروڑوں لوگوں کو غربت سے باہر نکالا۔ لیکن وہ ایسا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا مقصد ہی نہیں ہے۔ ان کا مقصد قوم بنانا نہیں ہوتا ہے، ان کا مقصد اقتدار کو قائم رکھنا ہوتا ہے۔ ان کا ہدف ترقی نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہی پرانا کھیل گھسا پیٹا، طاقت، دولت اور کنٹرول۔ وہ جان بوجھ کر عوام کو مصروف رکھتے ہیں، روزمرہ کے مسائل میں الجھا دیتے ہیں تاکہ کوئی بڑا سوال پیدا ہی نہ ہو، اٹھے ہی نہ۔ وہ جان بوجھ کر مہنگائی بڑھاتے ہیں تاکہ عام آدمی بیچارہ صرف روٹی کے پیچھے ہی دوڑتا رہے۔ دنیا کے کئی ایسے خطے ہیں ایکسکیوز می جہاں پر محنت عوام کرتی ہے پر سلطنت امیروں کی کھڑی ہوتی ہے، جہاں غربت خود پیدا نہیں ہوتی ہے بلکہ پیدا کی جاتی ہے، جہاں علم کو روک کر جہالت کو فروغ دیا جاتا ہے۔ اور پھر لوگ اگر ان سے پوچھتے ہیں کہ ہماری زندگیاں کیوں نہیں بدل رہی ہیں تو ان کو ایک ہی جواب دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تمہاری قسمت ہے اور قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے۔ حالانکہ یہ قسمت نہیں ہوتی ہے، یہ ایک منصوبہ ہے، انہیں غلام رکھنے کا منصوبہ، انہیں قید رکھنے کا منصوبہ۔ دنیا کے کئی خطے، کئی معاشرے ایسے ہیں، ایسی درجنوں قومیں ہیں جو انہی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں۔ شام برسوں سے بیچارہ حالت جنگ میں، یمن جہاں پر بھوک، بیماری، بم ایک ہی وقت میں گرتے ہیں، افغانستان جہاں نسلیں امن کے معنی بھول چکی ہیں، سوڈان کو دیکھ لیجیے، ایتھوپیا کو دیکھ لیں، کانگو کو دیکھ لیں، جہاں دولت زمین میں ہے مگر عوام بیچاری بھوکے پیٹ ہے، مر رہی ہے۔ کیوبا دیکھ لیں، فلسطین دیکھ لیں آپ کے سامنے، جہاں پر انسان سانس تو لیتے ہیں مگر زندگی نہیں جی سکتے۔ یہ سب وہ قومیں ہیں جنہیں وقت کے حاکموں نے قید کر کے رکھا ہوا ہے، کبھی سیاست کے نام پر، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی جمہوریت کے نام پر، کبھی آزادی کے نام پر۔ لیکن ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایک ہی، عوام کو کمزور رکھو تاکہ طاقت چند ہاتھوں کے اندر رہے۔ یہ غلامی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ ممالک ہیں جہاں طاقت صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جہاں یہی سب کچھ ہو رہا ہے جو میں نے اوپر آپ کو گنوایا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ایک ملک کا نام نہیں لیا، وہ میں نے ذہن پہ کافی زور ڈالا لیکن وہ نام میرے ذہن پہ آ نہیں رہا۔ آپ بتائیں ایسے اور کون کون سے ممالک آپ کے ذہن میں آتے ہیں جہاں پر طاقت صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور عوام کو جان بوجھ کر غریب رکھا جاتا ہے؟ بہت شرارتی ہو گیا۔